Everything that I hear, everything that I feel, I say thank you Allah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قابل احترام سید الیاس صاحب اور مولانا رفیق مدنی حفظہ اللہ، دیگر مینجمنٹ اور آڈینس، میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج میں اس مناسبت میں شریک ہوں۔ میری خوشی کی اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس برانچ کا میں پڑوسی ہوں۔ الحمدللہ یہاں جو طلباء نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا وہ بہت ہی مؤثر کن رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید صلاحیتوں سے اور برکتوں سے نوازے۔ ابھی ہم نے ایک فاضل عالم دین مولانا عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ سے بچوں کی دینی اور ایمانی تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان مختصر سے لمحات میں جو اس ایونٹ کی تھیم رکھی گئی ہے ورلڈ پیس تھرو ایجوکیشن، اس کی جانب مختصر سی روشنی ڈالوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوع کا انتخاب کیا گیا یہ ایک بین الاقوامی موضوع ہے جسے بڑی بڑی تنظیمیں آج اہمیت دے رہی ہے۔ صرف ہندوستان میں یا ساؤتھ ہی میں نہیں بلکہ مختلف ممالک میں اس موضوع کو آج اہمیت دی جا رہی ہے۔ یقیناً ہم تمام چاہتے ہیں کہ ہر مقام پر امن قائم ہو، ہم تمام چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن امن قائم کرنے کا سب سے بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ہمارے بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ امن کے دشمن رہتے ہیں وہ بے اعتمادی کے شکار ہوتے ہیں۔ جب تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بچوں کے اندر امید کی کرن پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ امن کے دشمن رہتے ہیں وہ مایوس ہو کر فسادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہوتا ہے تو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ تخریب کاری کے شکار رہتے ہیں وہ عقل سے معوف رہتے ہیں بلکہ کٹ پتلی بنے رہتے ہیں، اوروں کے اشارے پر ناچتے رہتے ہیں۔ جب تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت، حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت، بلکہ سیاسی میدان میں بھی اترنا، اور خاص طور پر دو تعبیرات جو استعمال کی جاتی ہے جسے امپیتھی کہا جاتا ہے اور ٹولرنس کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں خوبصورت انداز سے ہمدردی اور رواداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب یہ تمام کام کیے جائیں گے تعلیم کے ذریعے تو یقین جانیں معاشرے میں اور وطن عزیز میں بلکہ ساری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ جب امن قائم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ کی تہذیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہر جگہ کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں ہم آہنگی کو، ہارمونی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشکل مسائل ہیں، مختلف مسائل ہیں، ان کے حلول بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو جذبات منفی ہوتے ہیں، نیگیٹو ایموشن ہوتے ہیں، یا انزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں بچے، یا پھر بڑے، یا پھر زائد خوف کے شکار ہوتے ہیں، ان تمام پر غالب آنا انتہائی ضروری ہے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے۔ اختتام پر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، لیکن مسلمان کو خاص طور پر اہم ترین کردار ادا کرنا چاہیے، کی رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا تعلق کسی خطے اور طبقے کے ساتھ محدود نہیں، یہ ایک عالمگیر دین کا حامل انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے،
قرآن ذکر للعالمین ہے۔ اور پھر میں اگلی بات امن کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میرا اور آپ کا جس رب پر ایمان ہے اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں السلام المؤمن داخل ہے، یعنی سلامتی والا رب، بے خوف کرنے والا رب، وآمنہم من خوف۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا مقدس شہر البلد الامین ہے۔ مسجد حرام کے لیے ابھی کہا گیا من دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جائے گا۔ ہماری عبادتوں میں امن کا درس دیا جاتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہمارا مہینہ اسلامی قمری اور ہجری مہینہ شروع ہوتا ہے، امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ہماری مقدس رات یعنی شب قدر اللہ نے اسے سلام بتایا، یعنی مکمل سلامتی والی رات ہے۔ مسلمان جیتا بھی ہے امن و سلامتی کا پیمبر بن کر، مرتا بھی ہے امن و سلامتی کے ساتھ، اور مرنے کے بعد جس جنت میں جائے گا اللہ نے اس جنت کا نام بھی رکھا دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اور تیسرا جو پہلو ہے اس تھیم کا، تعلیم کے ذریعے دنیا میں امن، یقیناً تعلیم ہم تمام جانتے ہیں ہمارے دین کا سب سے اول اور سب سے افضل یہ فریضہ ہے۔ جب ہم اس فریضے کو اچھے انداز سے انجام دیتے ہیں تو ہمارے طلباء یا پھر ہمارے جو طلباء ہیں وہ صرف فرشتہ یا فرشتہ صفت نہیں بنتے ہیں، بلکہ آیات کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انہیں فرشتوں سے بھی ممتاز اور مایہ ناز بنا دیتا ہے۔ اختتام پر میں ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع سے مجھے آپ سے استفادہ کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس اسکول کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان شاہین بچوں کو اللہ تبارک و تعالی بالوں پر عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔